السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ برادران اسلام، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ بتلا سکوں، سناؤں، جس سے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا سورہ یوسف کی کہانی حصہ سوم ہو گیا تھا، اور آج میں نے آیت نمبر 21 میں نے تلاوت کی ہے تاکہ اس کا ترجمہ یا تفصیل سے آپ کو بتلا سکوں، تاکہ آپ اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جس سے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بالکل ہی ہلکی قیمت میں مسافر نے قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنواں سے اٹھا کے پھر مصر میں بہت ہی ہلکی قیمت میں بیچ ڈالا۔ یہ آلریڈی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب عزیز مصر، ہم کہتے ہیں عزیز مصر یا زلیخا کے ہسبینڈ، زلیخا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زلیخا ہی ہے، لیکن عموماً جو چلتا ہے دنیا میں زلیخا کے نام سے جو یوسف علیہ السلام کے لیے عاشق ہو گئی تھی، تو زلیخا کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو بہرحال تو عزیز مصر نے ان سے کہا، کن سے؟ زلیخا سے کہا، کیا کہا؟ وقال الذي اشتراه من مصر۔ تو یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے بعد جب ان کو بیچا قافلہ والوں نے، وقال الذي، اور کہا اس شخص نے اشتراہ، جس نے اس کو خریدا، اشتراہ جس نے خریدا، ہو کے ضمیر یوسف کے علیہ السلام کی طرف ہے، جس نے ان کو خریدا میں مصر میں۔ تو وہ عزیز مصر، وہ ریان بن ولید بادشاہ کے منسٹر تھے، ان کا نام اتفیر یا قطفیر یا عزیز مصر کہیے۔ تو انہوں نے یوسف کو خریدا۔ تو خریدنے کے بعد ان کو گھر پہ لے کے گئے، گھر میں لے جا کے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ بیوی، اب ظاہر بات ہے تفسیر وغیرہ میں ملتا ہے، اب ہم زلیخا ہی کہیں گے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ لامرأتہ، اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، اس کی عزت کرو، اس کا خیال کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اکرم یکرمی، اکرامان باب فعل سے ہے عزت کرنا۔ مثواہ، اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایکچولی مثواہ کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، اپنے رہنے کی جگہ، استقرار، جیسے کہ قرآن میں سورہ محمد کی آخر میں ہے، آیت نمبر 19 میں ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تمہارے آمد رفت کی جگہ، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، دن بھر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، کہیں بڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، یہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے کہ وہ غیب علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم،
اللہ رب العزت آپ کے آمد رفت کو، آپ کے چلنے پھرنے کے ہر جگہ، ہر بات، ہر جگہ بیٹھنے کی، ادھر ادھر گھومنے کی، اپنا پلٹنے کی جگہ کو جانتے ہیں۔ وہ مسواکم، اور تمہارا ٹھکانہ رات کو تم آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا سوتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو مسوا کا معنی ٹھکانہ کہیے، جگہ کہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مسواہ یعنی عزت کرو ان کے ٹھکانہ کی، یعنی گھر میں اس کی حفاظت کرو، جہاں پہ وہ رہے گا اس ٹھکانہ کی، ان کی جس جگہ پر رہے ہر حال میں ان کو ہر جگہ ان کا خیال کرنے کا ہے، یعنی ان کا خیال کرنے کا ہے، جس پہ وہ رہے گا گھر کا بھی خیال کرنے کا ہے، گھر صاف ستھرا ہو، گھر کیسا ہو، اس کو آرام دینے کا ہے تاکہ یوسف کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہو گیا ہے اپنا معنی اکرم مسواہ ہو۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہم کو فائدہ دے گا۔ زلیخا کو سمجھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ وہ ہم کو فائدہ دے گا مستقبل میں، ابھی تو بچہ ہے، ہو سکتے ہیں 5 سال کا ہوگا یا 4 سال کا ہوگا، کچھ بھی 4 یا 5 یا 6 سال کا ہوگا۔ تو عسیٰ امید ہے کہ ان ینفعنا، وہ ہمیں فائدہ دے گا، نہ کہ ضمیر اپنا یوسف کہیے، اپنا عزیز مصر کہیے، زلیخا کہیے۔ تو عزیز مصر کہہ رہے کہ زلیخا سنو، امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں وہ فائدہ دے گا مستقبل میں، یا تو او نتخذہ ولدا، یا تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس لیے کہ عزیز مصر ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بغیر اولاد کے تھے۔ تو ان کا ان کا ارادہ تھا کہ بھائی یہ فائدہ دے گا مستقبل میں، بڑا نیک کر بچہ لگتا ہے، یا تو اس کو کوئی بات نہیں کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، ہمارے بل بچے نہیں ہیں، ہمارا بیٹا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ او نتخذ ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لائک دس، اسی طریقے سے، یعنی دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 سال 2 سال 3 سال ٹائم گزرتے جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے ان کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کو اقتدار کیا، ہم نے اس کو انرجی دیا، زمین میں ان کو تھم لیا ہے۔ مکنا یمکن کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، اقتدار دینا، انرجی دینا۔ مان لیجیے کہ 10 سال تک ہو رہا ہے، تو مکنا یمکن تمکینا، یہ باب تفعیل سے ہے، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، جیسے کہ اپنا سورہ کہف میں ہے، جب کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ختم ہو رہا تھا، جب موسیٰ السلام اور خضر کا واقعہ جب جو ہی ختم ہو رہا تھا، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہودی لوگ آئے رسول کریم السلام تم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر کے بارے میں، اور پھر وہ کون سا بادشاہ ہے جو سورج سے پورب سے لے کے پچھم تک، پھر پچھم سے لے کے پورب تک سفر کیا، اپنا راستہ طے کیا، وہ کون ہے؟ یعنی ذی القرنین کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مکہ وہاں پر بھی آیا ہے، ہم نے ذو القرنین کو بھی مضبوط قرار دیا، مضبوط یعنی مضبوطی سے ان کو بنایا، اسٹرانگ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ وَمَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، ہم نے ان کو مضبوط کر دیا تھا، یعنی دنیا میں ہم نے ان کو اقتدار دیا، جہاں کہیں جائے وہ جائے، سفر کرے، لمبا سفر، سورج یعنی پورب سے لے کے پچھم تک، اور اپنی جی میں جو بھی چاہے اپنی بادشاہی، ان کو ہم نے طاقت دے دیا تھا۔ تو طاقت دینا کہیے، مضبوط بنانا، یعنی ان کو حکومت دے دینا، جو دل میں چاہے وہ کرے، جو دل میں چاہے وہ کرے، لیکن اللہ کی مشیت میں، وہی کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طریقے سے ہم نے مضبوط کر دیا، اقتدار دے دیا ہے یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں یعنی مصر میں،
وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا مقصد یہ بھی دوسرا ہے، کہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم ان کو سکھائیں گے، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم علم يعلم تعلیما، سکھانا، تاکہ ہم ان کو سکھائیں گے من تعبیل الاحادیث، خواب کی تعبیر۔ تو تعبیر کہیے، اول یؤول تعبیر، جیسے کہ جب جبرائیل السلام اور میکائیل السلام، حدیث بخاری میں ہے، جب رسول اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو ان کا سونا گویا کہ ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن ان کا دل جو ہے جگتا ہے۔ ایک فرشتہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فلاں ہے۔ تو کچھ کہا کہ بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے، اپنا ایک گھر دیکھا، ایک لمبی حدیث ہے۔ تو کسی نے، ایک فرشتہ نے کہا کہ بس کے تعبیر کرو، اولوہا، تو تعبیر، تو اولا یؤول کا معنی یہاں پر تعبیر، رزلٹ، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے۔ آدمی جو خواب میں دکھتا ہے، وہ خواب جو ہے وہ اپنا بعد میں وہ پھل جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خواب میں دیکھے تو خواب کی تعبیر بتلانا مناسب ہے، سنت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بتلائے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتلاتا ہے، وہ خواب گویا کہ معلق رہتا ہے، یعنی مناسب ہے، اچھا ہے کہ کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے بیوی کو یا کسی کو، اہل خیر کو یا مسلمان اچھے آدمی کو بتلائے، یا کوئی دیکھے تو اس سے پوچھے، امام صاحب سے جو اہل علم ہو، جو بڑا اچھا جانتا ہو، علامہ ہو یا عالم ہو، ان سے پوچھے کہ حضرت میں نے یہ خواب میں دیکھا۔ تو کسی سے پوچھنا چاہیے تاکہ خواب کی تعبیر بتلا دے، ورنہ وہ تھوڑا وہ رہتا ہے، اپنا پریشان رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو خواب دیکھے تو ٹینشن آئے تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ فوراً بتلا دے، اس کے بعد وہ خواب ہو کے رہتا ہے اگر اچھا خواب رہتا ہے۔ بہرحال وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ بھی ایک تھا کہ یہ بچہ یوسف السلام دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جائے، اور ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم ان کو سکھائیں گے من تأویل احادیث، خواب کی تعبیروں میں سے۔ احادیث، حدیث کے جمع ہے، گفتگو، بات، لیکن یہاں پر خواب، تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیریں سکھائیں گے۔ اس کے بعد واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ رب العزت غالب رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، وہ اوور ویلم، وہ ہمیشہ اپنے معاملہ میں وہ غالب رہتے ہیں، ہمیشہ وہ غالب رہتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اپنے معاملہ پہ، ہر معاملہ پہ وہ اپنے غالب رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ تو سمپل معنی ہے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب کہ یوسف السلام پہنچے اشدہ، اپنی انرجی میں، اشدہ کا معنی ہوتا ہے انرجی، جوانی میں جب پہنچ گئے، ٹینرس اس کو بولتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اپنا 15 سال، یعنی 12 سال سے لے کے 15-16 سال تک مان لیجئے جوانی میں، یعنی ینگ، جب کہ ان کے پاس ایک ہیومن بینگ کے فیلنگ بھی ہو رہا تھا، ایک انسانی کے اندر ایک ہیومن بینگ ایک ہوتا ہے، ایک محسوس ہوتا ہے، عورت مرد کا ایک محسوس ہوتا ہے، کوئی مرد عورت کا احساس کرتا ہے، کوئی عورت مرد کی احساس کرتی ہے، محسوس کرتی ہے، وہ فیلنگ ان کے اندر آ گیا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس جوانی میں وہ پہنچ گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب کہ وہ پہنچ گئے اپنے جوانی میں، آتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو دیا، یوسف علیہ السلام کو، حکمت دیا۔ حکمت سے یہاں پر بہت سی مراد ہے، یعنی ان کے اندر بہت قسم کے نالج دیا، حکمت دیا، دانائی دیا، ہوشیاری دیا، عقل مند دیا، وعلم، اور ہم کو نالج دیا، علم دیا، یعنی نبوت بھی ان کو عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں۔ جزائے، جزی کا معنی ہوتا ہے جزا دینے، کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیراً، اللہ رب العزت آپ کو بدلہ دے تو جزائے خیر دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت بولتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، نیک آدمی کو، اچھے آدمی کو، پرہیزگار لوگوں کو ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بچہ صبر کیا ہے، یہ صبر کیا ہے، ان کے بھائی نے ان کو مارا پیٹا ہے، پھر پٹائی کر کے ان کو بہت تکلیف دے کے کنواں میں پھینک دیا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہا، پھر قافلہ والوں نے ان کو اٹھا کے پھر بازار میں بیچ دیا ہے اور یہ صبر کرتا رہا۔ اس کے بعد مقصد یہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ہے کہ بھائی ان کو نبی بنائیں گے، تو نیکوکاروں کو رب العزت بدلا دیتے ہیں۔ ایک سبق یہاں پر یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ عیسیٰ السلام سے حضرت اس سورہ سے آپ صبر لے لیجیے، یعنی تکلیف میں آپ کو برداشت کرنے کا ہے۔ انسان آپ معصوم ہے، آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، بلا وجہ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، باتوں سے، زبان سے، ہاتھ سے یا اشارہ سے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن آپ حق بولیے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے، تو اللہ رب العزت آپ کو بدلا دیں گے، یعنی آپ کو خیال کریں گے، مستقبل میں آپ کو ایک بڑا انسان بنائیں گے، برکت دیں گے، ہر قسم کی نعمت دیں گے اور آپ کو بڑا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور پھسلایا ان کو۔ تو راودہ یراودو کے معنی پھسلانا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، کھینچنا کہ آؤ ہمارے پاس، یعنی شیطان جس طریقے سے پھسلاتا ہے خراب کام کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے زلیخا نے یا عزیز مصر کی عورت نے اس کو پھسلایا، اس لیے جب وہ جوانی کو پہنچ گیا اور ان کے اندر اتنی خوبصورتی تھی، اتنا خوبصورت کہ آپ بتلا نہیں سکتے، مور دین انف، یعنی حد سے زیادہ وہ خوبصورت تھے، اور ان کا چہرہ بہت زیادہ یعنی نور ہی نور سے بھرا ہوا تھا، اور زلیخا سے ہوتا نہیں ہے، زلیخا کو صبر نہیں ہو رہا، اب اس کو کیسے اس کو اٹیک کرے، کیسے حملہ کرے۔ زلیخا اپنے گھر کو مزین چاروں طرف سے خوب اپنا کیا بولتے اپنا زینت سے اپنا اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے چاروں طرف سے آراستگی کے ساتھ گھر کو اس طریقے سے رکھا تھا کہ گھر بھی اچھا لگے۔ اس کے بعد خود بھی وہ اپنا ساز کے ساتھ یعنی اپنی تیاری کر کے کپڑے پہن کے اپنا کیا بولتے ہیں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یعنی بہت ہی وہ بھی حسین بن گئی، خوبصورت لڑکی، وہ بھی ایک حسین بن گئی۔ تو اس کے بعد یوسف کو پھسلانے لگی، وہ راودتہ، اور پھسلایا اس کو یا ان کو، اللہ وہی اللہ کی ضمیر کہ اس میں موصولہ ہے زلیخا کی طرف، تو زلیخا نے اس کو پھسلایا، ہوا فی بیتہا، جبکہ وہ فی بیتہا اس کے گھر میں تھی، عن نفسہ، ان کے نفس سے۔ زلیخا نے یہ چاہا کہ وہ یوسف کے نفس زلیخا کے حوالہ کر دے، ان کو ہبا کر دے، اس لیے وہ بولا کہ آؤ ہمارے پاس، ہم دونوں انجوائمنٹ کریں گے، ہم دونوں مل کے ہم اپنی خواہش، تمہاری خواہش ہماری خواہش ہم پوری کریں گے، آؤ ہمارے ساتھ۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے، غلق یغلق تغلیقا، باب تفعیل سے ہے بند کر دینا، شٹ دا ڈور، تو اس نے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ابواب، باب بھی یک نہیں بلا، اس میں آپ ذرا غور کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پیلس ہے، بہت بڑا روم ہوگا، اپنا بہت بڑا پیلس، اور وہاں پر کتنے روم ہوں گے، تو ایک روم کھولیں گے، پھر دوسرے روم میں جائیں گے، پھر تیسرے میں جائیں گے، پھر چوتھے میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ 10 دروازے کے بعد یا چوتھے، تو فرسٹ روم وہ بند کیا، اس کے بعد دوسرا بند کیا، تیسرا بند کیا، چوتھا بند کیا، یعنی تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زلیخا نے آؤٹ ڈور وہ بند کیا، پھر اس کے بعد آؤٹ سائڈ سے جو سیکنڈ ہے اس کو بند کیا، پھر اس کے بعد بند کیا، پھر اس کے بعد بند کیا۔ ہو سکتا ہے کہ 3-4 روم ہو تاکہ یوسف کہیں بھاگ نہ سکے، بھاگ جائے گا پھر دوسرا یہ ہوگا۔ بہرحال تو اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ابواب یہاں پر جمع لایا ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنے باب ہیں، کتنے گیٹس ہیں، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دروازوں کو
بند کر دیا ہے. وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس. یہ عرب کا محاورہ ہے کہ آ جاؤ، حیت لک. تو یوسف سے کہا کہ کمن آؤ ہمارے پاس، دونوں مل کے رہیں گے، اپنا سیکسوئل اپنا انجوائمنٹ کریں گے. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.